بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبر سٹوریز یوٹیوب چینل۔ آج کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ رمضان المبارک سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو کچھ اس طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی، نیت اللہ کی خوشنودی اور رضا کی ہوگی، تو یہ عمل رب تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے شرف سے نوازا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کی ابتدا کیجیے۔ روزہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، صدقہ ہو، قیام اللیل ہو، اللہ کا ذکر ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، کسی سے خیر خواہی اور ہمدردی کرنی ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دینی ہو، صرف رب کی رضا کے لیے قدم اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال برتنوں کی مانند ہیں، جب برتن اندر سے صاف ہوتا ہے تو اس میں جو بھی چیز ڈالی جائے، بے شک وہ پانی ہی کیوں نہ ہو، تو بھی صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ جب برتن کے اندر صفائی نہ ہو تو اس کے اندر سے نکلنے والی چیز بھی صاف نہیں ہوتی۔ انسان کا دل جب صاف نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے، تو عمل بھی درست نہیں ہوتا۔ نیت کو خالص کرنے کے بعد اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیجیے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے، شرمندہ اور نادم اور پریشان ہو کر رب کو دکھائیے اور عزم مصمم کیجیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیجیے جس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی طلب کیجیے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کو خوبصورت بنائیے، اور ایمان کے ثمرات دل ہی میں سجائے جائیں گے۔ اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی جرت نہ کرتا اس حالت میں کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، عداوت کی آگ نہیں بھڑکتی تھی۔ اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک کر لیجئے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور اس وقت آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی گراہ نہ ہو، کوئی حسد، بغض، کینہ اور عداوت نہ ہو۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، تو بہت ہی رحیم اور رؤوف ہے۔ دل کی صفائی کے بعد اپنے وقت کو منظم کیجیے۔ کس وقت میں نے سونا ہے، کس وقت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت میں نے اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے، کس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کس وقت میں نے اپنے کام کاج کرنے ہیں۔ اپنے وقت کو منظم کیجیے۔ جب تک آپ منظم نہیں ہوں گے تو ان مبارک ساعتوں سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ بہت ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ البالی۔ فراغت اور صحت کی قدر انسان نہیں کرتا، اور جو قدر کرنا جانتا ہے وہ اپنے مستقبل اور آخرت کو بنانا بھی جانتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ اچانک سے تم پر عذاب نہ آ جائے اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ نیت کو خالص کرنے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، دل کی صفائی کرنے کے بعد اور اپنے وقت کو منظم کرنے کے بعد، پانچواں کام روزے کو اہتمام کے ساتھ نبھانا ہے۔ روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے کہ جو شخص ایک نفلی روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیں گے۔ یہ تو نفلی روزے کی بات ہے، اور فرضی روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ والوں کی علامت ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو زبان کی حفاظت کیجیے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی بھی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، فرشتہ اسے لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین صرف روزے اور قیام اللیل کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے، جو روزہ اور قیام اللیل کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچتا ہے، اصل عبادت تو اس کی ہے۔ اس مبارک مہینے میں صدقہ کیجیے۔ جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، قیامت کے دن پہاڑ کی شکل میں نامہ اعمال میں اس کے لیے نیکیاں شامل کر دی جائیں گی۔ دعا کیجیے، یہ سارے لمحات بار بار نہیں ملتے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں، جن میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک دعا روزے دار کی دعا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ